السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی زندگی میں معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں یا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں تو میری آج کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو شاید آپ کی زندگی تو نہ بدل سکے لیکن کم از کم آپ کو سوچنے پر ضرور مجبور کر دے گی۔ میرا نام عثمان امان ہے اور میں اپنے کانٹینٹ کے ذریعے لوگوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہماری ایک جاننے والی فیملی ہے۔ کافی عرصہ پہلے ان پہ اتنے سخت حالات آئے کہ نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کے ایسے حالات بدلے کہ آج ان کا شمار اپنے شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا تو میں نے آنٹی سے پوچھا، میں نے کہا آنٹی ایک طرف اتنے سخت حالات کہ بات تنگ دستی اور فاقوں تک جا پہنچی، لیکن جب اللہ نے حالات بدلے تو ایسے بدلے کہ آج شاید ہی کوئی ایسی خواہش ہو جس کو حاصل کرنے کی آپ طاقت نہ رکھتی ہوں۔ تو میں نے کہا ذرا مجھے بھی بتائیے کہ اللہ کو آپ کا ایسا کون سا عمل پسند آیا کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات بدل دیے۔ میری یہ بات سن کر آنٹی مسکرائیں اور کہنے لگیں، بیٹا یہ تو رب کی ذات جانتی ہے کہ اس نے کیسے اور کس کے صدقے ہمارے حالات کو بدلا، مگر ہاں میں نے ایک چھوٹا اور نہایت معمولی ایک ایسا عمل ضرور کیا تھا جس کے بعد بہت تیزی سے ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا ہمارے حالات بہت سخت تھے، غریبی عروج پر تھی، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی اکٹھی کرنا مشکل تھا۔ ہم ایک پرانے سے گھر میں رہتے تھے اور ہم نے گھر میں چند مرغیاں پال رکھی تھیں۔ جب مشکل وقت آتا تو ہم ان مرغیوں کے انڈے بیچ کر گزارا کیا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں بیٹا ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے حالات قدرے بہتر تھے اور انہوں نے بھی گھر میں مرغیاں پال رکھی تھی تاکہ ان کو اپنے گھروں میں دیسی انڈے میسر ہوں۔ وہ کہتی ہیں بیٹا ایک دن شام کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ میں شام کے وقت اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے والوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اپنی مرغیوں کو دانہ ڈالا اور جب محلے کی مرغیاں ان کے گھر میں داخل ہونے لگیں اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ کہتی ہیں بیٹا یہ بات دیکھتے ساتھ میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ اس نے تو ان مرغیوں پہ گھر کا دروازہ بند کر دیا، یہ مرغیاں تو اپنے مالک کے گھر جا کر کھانا کھا لیں گی، لیکن اگر خدا کی ذات نے ہم پہ رزق کا دروازہ بند کر دیا تو ہم کہاں پر جائیں گے؟ ہمارا تو اس کے علاوہ کوئی اور مالک بھی نہیں ہے جو ہمیں رزق عطا کر سکے۔ وہ کہتی ہیں بیٹا میں یہ حکمت کی بات سمجھ گئی۔ اس کے بعد ہر روز شام کو میں اپنے گھر کا دروازہ کھولتی، اپنی مرغیوں کو دانہ ڈالتی، سارے محلے کی مرغیاں ہمارے گھر آ کر دانہ کھاتی اور میں تب تک اپنے گھر کا دروازہ بند نہ کرتی جب تک محلے کی تمام مرغیاں دانہ کھا کر ہمارے گھر سے باہر نہ چلی جاتی۔ وہ کہتی ہیں بیٹا وہ دن اور آج کا دن خدا نے کیسے اور کن کن ذریعوں سے ہم تک رزق پہنچایا، ہم خود سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ بات بتانے کے بعد وہ کہنے لگی کہ بیٹا اگر آپ برا مت مانو تو کیا میں آپ کو ایک نصیحت کروں؟ میں نے کہا بالکل کیجیے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں کبھی کسی پر دروازے بند مت کرنا، چاہے وہ رزق کے ہوں یا دل کے۔ تھینک یو ویری مچ۔